میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچا ہو جاتا۔ وہ لمحے جن کے دوران میرا ہاتھ اور میرا جسم برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے، اور ان میں بھی میں یہی سوچتا تھا کہ اب کہ گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل، چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی کی صورت اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے۔ چنانچہ میں بائسیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائسیکل کی کھڑ کھڑ سے جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجیے۔ ایک مستری آگے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا، معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا جائزہ لگا لیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا ہے بس، اور کیا؟ مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوں گے؟ مستری کہنے لگا مڈ گارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی کر دو۔ کہنے لگا باقی چیزیں بھی ٹھیک کرا لیں تو اچھا ہو۔ میں نے کہا اچھا کر دو۔ بولا یوں تھوڑی ہو سکتا ہے، 10-15 دن کا کام ہے، آپ اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ میں نے کہا پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا بس 40 روپے لوں گا۔ ہم نے کہا بس جی بس، جو کام تم سے کہا ہے وہ کرو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بدتمیز کہیں گا، تو دعا نے پیسے مفت میں لیے؟ بولا جناب آپ کو بائسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ للو یہ وہی بائسیکل جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے، پہچانی تم نے؟ بھائی صدیاں گزر گئیں لیکن بائسیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی۔ میں نے کہا واہ، مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جایا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج چھوڑے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مستری نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی سائیکل تھی۔ میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی۔ میں بائسیکل کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائسیکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسیکلوں کے چلانے میں نہیں آتا، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا، لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا۔ اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا، کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کرتا اور اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس میں زندہ جل جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسیکل کو اونے پونے داموں میں بیچ کر جو وصول ہوا اسی پر صبر شکر کروں، بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ صحیح، 40 کے 40 روپے ضائع تو نہ ہوں گے۔ راستے میں بائسیکلوں کی ایک دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا۔ عمر بھر کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں۔ آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا یہ بائسیکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا لوگے؟ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہا بیچتے ہیں ہم۔ دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے۔ پھر بائسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائسیکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سا ہے۔ آخرکار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی کیا کرے گا اس کو لے کر؟ میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا؟ پھر چلائے گا اور کیا؟ دکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائسیکل بکنے آئی ہے۔ جن حضرت کا اس میں گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگھ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا۔ کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے۔
میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے. میں نے کہا او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان, مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں, لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے, اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند چلانے لگا. مشکل سے 20 قدم گیا ہوں گا, مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے زمین یکلخت اچھل کے مجھ سے آ لگی ہے. آسمان میرے سر پہ سے ہٹ کے میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے. حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مدت سے مجھے صرف اسی بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا. ارد گرد کچھ لوگ تھے جن میں اکثر ہنس رہے تھے. سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا. میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا پہیہ الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی بائسیکل میرے پاس پڑی ہے. میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا. جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا, دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائسیکل اور چل کھڑا ہوا. یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی, ورنہ حاشا وکلا مجھے بائسیکل ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس حالت میں اس کو ساتھ لیے پھرتا. جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا, یہ تم کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا, فی الحال تم یہاں سے چل دو, سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ, اور جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو. اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ, بس دائیں بائیں مت دیکھو, چلتے جاؤ. لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے. ایک آواز آئی, بس حضرت غصہ تھوک دیجئے. ایک دوسرے صاحب بولے, بے حیا بائسیکل, گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا. ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے, میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے, دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسیکل ہے, اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن میں چلتا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا. اب میری رفتار میں ایک عظیمت پائی جاتی تھی. میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا, اب بہت ہلکا ہو گیا تھا. میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا اور پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیے جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے. واپس شہر روانہ ہو گیا. سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. مرزا بولے, اندر آ جاؤ. میں نے کہا, آپ ذرا باہر تشریف لائیے. میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا, اور کہا, مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجئے, میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں. گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے FA میں پڑھی تھی.